Assalamu alaikum. Welcome to today's program of Shah Ji Ki Baatein. Today we are with our very learned Mr. Saeed Rashid Masood. We are going to talk about the 1940 Pakistan resolution, and inshallah we'll be discussing that, finding out the details on that, because the anniversary for that act was on the 23rd of March 1930. تو آج ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. شاہ صاحب اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ ڈسکس کریں گے کہ 1940 سے لے کے آج تک ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے, اور یہ جو پاکستانی ریزولوشن ہے اس نے بینیفٹ کیا ہے ہمارے پاکستان کی جو انسٹیٹیوشن آج تک جو چل رہا ہے, اور اگر کیا کیسے کیا, اور اگر نہیں بھی کیا تو کیوں نہیں کیا. تو ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام نیلم اسلم. السلام علیکم زیڈ ایم سی ٹی وی کے تمام دیکھنے والے خواتین و حضرات. جی, پاکستان ریزولوشن ڈے آپ نے جس بارے میں سوال کیا ہے, بیسکلی اس کا ایک پس منظر ہے, اس کے پیچھے کچھ ہے, اور میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو آج کل کی جنریشن ہے اس کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے. تو یہ اس لحاظ سے اچھا ٹاپک ہے کہ اس کو عام الفاظ میں, سادے الفاظ میں, جو ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں یا جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں یا ادھر آئے ہیں, اور چاہے وہ میری عمر تک بھی پہنچ چکے ہیں, ان کو بھی پتہ ہو اس کے بارے میں. دراصل جو برٹش انڈیا تھا, برٹش انڈیا میں اب تک جو کوشش ہو رہی تھی, بلکہ اس میں محمد علی جناح صاحب بھی شامل تھے کہ ایک برٹش انڈیا ہوگا, اور اس میں آبویسلی ڈیموکریٹک ایک پرنسپل کے اوپر حکومت بنے گی. لیکن پھر کچھ جو مسلمان تھے وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اگر ڈیموکریٹکلی انڈیا آزاد ہوتا ہے اور اس میں حکومت بنتی ہے تو زیادہ جو میجورٹی ہے وہ ادھر ہندوؤں کی ہے. اب جب ہندوؤں کی میجورٹی ہے اگر, تو کیونکہ کچھ ایکسپیرینسز ایسے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ شاید وہ ایسا ایکشن لے لیں جو کہ مسلمانوں کے حق میں نہ ہو, اور مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ریبیلیس ہی رہے ان کے تمام ڈیسیجنز کے اوپر, اس قسم کی چیزیں ہو سکتی تھی. تو یہ ایک سمجھے کہ دو نیشنز کا ایک نظریہ سامنے آ رہا تھا کہ انڈیا میں دراصل دو نیشنز ہیں, ایک ہندو ہیں اور ایک مسلمان ہیں. اب اس کے اوپر کافی کوشش ہو چکی تھی, اور بلکہ وہ کوشش بنگال سائڈ سے شروع ہوئی تھی زیادہ. یہ ایک مولوی صاحب جو مشہور تھے, غالباً مولوی فضل الحق صاحب, وہ اس میں بڑے جوش و جذبے سے اسی بات کو پیش کرتے تھے, بلکہ ان کو شیر بنگال کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ حکومت ہونی چاہیے, جہاں جہاں میجورٹی ہے وہاں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے. اس وقت تک پاکستان کا نام نہیں آیا تھا. ویسے یہ بات تھوڑی کلیئر کر دوں گا, ہم اس کو ویسے تو پاکستان ریزولوشن ڈے کہتے ہیں, لیکن وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ تب یہ ارادہ بن گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا جو تصور ہے وہ آ گیا تھا کہ ایک علیحدہ اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں مولانا ظفر اللہ خان صاحب, یا ان کا کوئی بیرسٹر تھے وہ شاید, ان کو جناح صاحب نے کہا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے, انہوں نے یہ لکھی, اور مولانا فضل الحق صاحب نے وہ غالباً پڑھی. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا اس دن, جو کہ سمجھنے کی بات ہے, کہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. پاکستان نام تو نہیں تھا تب, لیکن اس کی بنیاد رکھی گئی کہ انڈیا جو ہے, برٹش انڈیا, اس میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے میجورٹی جس خطے میں, اسٹیٹ میں ہے, وہ ایک مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنے گا. یہ اصل تصور ہے, خیال ہے, ارادہ ہے, نظریہ ہے, جس کے اوپر
ہم یہ دن مناتے ہیں. ویسے یہ میرے خیال میں 22 سے لے کے شاید 24 تک چلی تھا, یہ 2-3 دن تک یہ چلتی رہی تھی کانفرنس, لیکن اس کو 23 مارچ ہی کہا جاتا ہے, پاکستان ڈے بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ اس دن نظریہ نہ ہوتا بنتا تو شاید اس پہ کام نہ ہوتا. اس کے بعد محمد علی جناح صاحب جو تھے, جن کو قائد اعظم کا خطاب دیا جاتا ہے آج کل, وہ انہوں نے اصل پھر کوشش کی, لیڈ کیا. آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی پہلے اس میں نہیں تھے محمد علی جناح صاحب, وہ کانگریس میں تھے, جو کہ ایک مکمل انڈیا چاہتے تھے آزاد. اور اوبویسلی سارے جتنے بھی یہ پولیٹیشنز مسلم تھے, ان کی کوشش یہ تھی کہ جب انڈیا آزاد ہو تو مسلمانوں کے رائٹس کو تحفظ دیا جا سکے. لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ہسٹری کہہ رہی تھی, اس سے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ شاید مسائل پیدا ہوں گے, تو بہتر ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. اب اس کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے کہ دیکھیں, یا تو ایسا ہوتا نا کہ مسلمان سارے ایک طرف چلے جاتے اور ہندو ایک طرف, ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا. تو اس وقت ذہن میں کیا رہا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کی طرح کی سچویشن تھی, کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اسپین جیسے ممالک میں ایسی باتیں ہو چکی ہیں جہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا تھا. کرسچنز آ گئے, مسلمان بہت زیادہ تھے. آج اب دیکھیں آپ کو اسپین میں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب کرسچن جیت گئے اسپین کو, مسلمان اب سوچیں ادھر 600 سال کے کتنے سال انہوں نے حکومت کی, تو کتنے مسلمان ہوں گے اسپین میں. لیکن جب کرسچنز آ گئے تو آہستہ آہستہ وہ ادھر سے ختم ہو گئے مسلمان. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچ اس وقت کے مسلمان رہنما جو تھے ان کے ذہن میں رہی ہوگی کہ اگر ہندو اکثریت آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ہر قسم کا قانون بھی اتنی فیوریبلی یا فیئرلی نہ بنے مسلمانوں کے لیے, تو ایسا چیزیں خراب نہ ہو جائیں. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو انڈیا ویسے تو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں اپنی حد تک, لیکن کبھی کبھی ایسے عناصر ادھر آ جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو وہ خراب کرتے ہیں کئی لحاظ سے, تو ان کو وہ فیئرلی وہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے نہیں دیتے. کئی دفعہ ہمارے جو بڑے پرسنل قسم کے بھی رائٹس ہیں جو کہ اسلامی ملک میں شاید کبھی بھی ہمارے سے نہ لیے جائیں, وہ ہمارے گھریلو قسم کے جو حقوق ہیں جو ہم ایز اے اسلام پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے لے لیے جاتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی کی وجہ سے پریشان کن تھی. اب وہ جو مقصد تھا, ہمارے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان بن گیا, شکر ہے ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں. آپ نے جو کیا کھویا کیا پایا کی بات کر رہی تھی آپ, اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہم بڑی آزادی کی سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مملکت برطانیہ کی حکومت تھی, وہ چلے گئے, اور دوسری آزادی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندو راج ہوتا تو شاید ہمارے جو حقوق تھے وہ محدود ہو جاتے, تو ہم بڑے سکھ کا سانس لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں. اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ایک ملک بنا لیا ہے تو آپ جو جی میں آئے وہ کریں. جو بنیادی پرنسپلز ہیں, چاہے وہ اسلام سے لے لیں, چاہے وہ اخلاقیات سے لے لیں, یا جو نئی جمہوری یا ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں ان کو لے لیں, آپ ان کو تو پورا کریں نا. کرپشن کو ختم کریں, جو بنیادی چیزیں ہیں معاشرے کی, وہ اخلاقیات جو ہیں, جو حقوق العباد ہیں, ان کو پورے کریں. تو میرا نہیں خیال کہ جس مقصد سے پاکستان بنا تھا وہ پورا ہوا ہے. اس حد تک تو پورا ہو گیا, جو نظریہ تھا وہ ہمیں دے دیا ہمارے رہنماؤں نے, لیکن جو ہمارے شولڈرز پہ جب ڈیوٹی آئی ہے, رسپانسبلٹی آئی ہے, تو ہم نے اس کو صرف اس فخر سے ہی جانا ہے کہ جی ہم نے پا لیا پاکستان. پاکستان کو پانے کے بعد جو ہمارے اوپر ڈیوٹیز رہی ہیں
ہم نے میرا نہیں خیال کہ پوری کی ہیں، اس میں کافی بہتری کی ضرورت ہے، لیکن شکر الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حکومت ہے ہمارے پاس اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جی شکریہ، تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس پاکستان ریزولوشن کے بارے میں ایکسپلین کیا، کہاں سے یہ شروع ہوا، اس کا موٹیو کیا تھا اس کے بیہائنڈ، اور اس کا اسٹینڈس کیا تھا سوسائٹی کے اندر فار پاکستان. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نو، بیکاز مجھے تو کوئی پریویسلی بفور ناؤ مجھے تو کوئی نالج نہیں تھا اس کے بارے میں. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ فار می ٹو آلسو لرن دس. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک مسٹر شاہ صاحب، میں چاہتی ہوں کہ یہ میں پوچھوں کہ obviously it's been 81 years since this has been around, and obviously واقعی ہمارے پاکستانیوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بس اب پاکستان آزاد ہو گیا، انڈیا سے ہمارا سپریشن ہو گیا، that's it, the job is done. But you have very rightly so highlighted that it is not as easy as that. obviously ہم ہر بار اسی بات پر واپس آ جاتے ہیں، جو ایگزسٹنگ حکومت ہے جو پاکستان میں ابھی ہے اور جو دوسری بھی چلی بھی گئی ہیں، ان کے شولڈرز کے اوپر ایک بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے obviously because they have to run a country. But it seems the principles from this resolution are not being taken forward, hence there's so much complaint of of non-movement within Pakistan, so to speak, and so much corruption. تو specifically میں چاہتی ہوں میں شاہ صاحب سے پوچھوں کہ obviously پاکستان کے اندر جو آج کل ایشوز چل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، not a unanimous decision amongst government cabinets. اگر یہ جو ریزولوشن، جو پاکستان کا ریزولوشن 1940 کو اگر فالو کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی ایشوز ہیں یہ اوائڈیبل ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دراصل تھوڑا سا انڈیپینڈنس کو اور اس ریزولوشن کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ریزولوشن کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کاز کے لیے سارے اکٹھے ہو کے آگے بڑھیں گے بالکل، اور پاکستان بنائیں گے یا اسلامستان بنائیں گے، انڈیا میں جو بھی بنانا ہے کہ اسلام کے نام پہ ایک ملک بنے گا. اس کے لیے تمام جو رہنمات ہیں انہوں نے پوری محنت کی اور پاکستان بنا دیا. میرے خیال میں اس میں صرف ایک کم از کم ہم اتفاق رائے کر سکتے ہیں، جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اس بات کے اوپر ہی اپنے آپ کو متفق کر لیں کہ ہم ایک مقصد کے تحت ہم اس جگہ پہ آ کے اکٹھے ہوئے، یہ مقصد ہم نے حاصل کیا. اس وقت وہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی جس کا یہ مقصد تھا. بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں بھی قائد اعظم صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک پارٹی تو ڈیموکریٹک پرنسپل میں نہیں چلتی، اور پارٹیز بھی بن سکتی ہیں، بلکہ انہوں نے خود توجہ اس طرف دلائی تھی کہ مسلم لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی رہے گی لیکن دوسری پارٹیز بھی بننی چاہیے تاکہ ڈیموکریٹکلی الیکشن ہو سکے. تو اس میں کوئی برائی نہیں اگر اس کے بعد اور پارٹیز بن گئی، لیکن جو سب پارٹیز کا ایک مقصد ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا اس بات کی اپریسیشن، ان کو گریٹفل ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان بن گیا اور بڑی کوششوں کے بعد بنا. تو اب اس پاکستان کو اس نظریے کے مطابق جو بنیادی تھا کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی جس میں حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، اور اس کے بعد ہم ایک اللہ کے نائب کی حیثیت سے اگر برسر اقتدار آتے ہیں تو ہم اپنی قوم کے لیے ہر چیز وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے. تو ابھی یہ ہے کہ دیکھیں ہم کافی پیٹی فائٹ کرتے ہیں، پیٹی میٹرز نہیں ہوتے. میرے خیال میں ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی ڈفرینسز ہوتے بھی تھے تو وہ کافی اچھی طرح خوبصورت ہوتے تھے، اس میں کوئی وزاداری ایک دوسرے کی عزت ہوتی تھی. آج کل بہت ہی گھٹیا لیول پہ پولیٹیشنز کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ الیکشنز کے دنوں میں اکثر دو گاڑیاں، جب میں چھوٹا تھا، مثلا پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ کی یا کسی اور جماعت کی، وہ کوئی بائی چانس لاؤڈ سپیکرز کے ساتھ آمنے سامنے ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے بڑی جگتے کستے ہوتے تھے اور پھر بھی مسکراتے ہوئے کستے تھے کیونکہ ان کے اندر قوت مزاح بہت اچھا تھا اور وہ بڑے فی البدی جواب دینے والے ینگسٹرز ہوتے تھے. لیکن جو پولیٹیشنز بڑے پیمانے پہ ہوتے تھے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے تھے. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ہر پارٹی میں ایسے ہیں. اب عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں بہت اچھے لیڈر ہیں، ان کے خیالات، ان کے
ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کے جو بھی نمائندے آتے ہیں، چاہے وہ کوئی گل صاحب ہوں، چوہان صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، وہ آ کے عجیب و غریب باتیں ایسی کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی وہ دل ہی جل جاتا ہے ان کی باتیں سن کے، کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح ان کے بھی ایسے کچھ لوگ ہیں دوسری پارٹیز میں بھی. تو میرے خیال میں ان کو یہ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایک مقصد کے تحت ہم نے پاکستان بنایا، اور ہمارا اتفاق رائے ہے چند چیزوں پہ جو ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں، ان کو ہمیشہ کامن ہی رکھنا چاہیے، بجائے کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام دیتے رہیں کہ نہیں یہ جو کامن انٹرسٹ ہے جس کے تحت پاکستان بنا تھا اس میں تم غداری کر رہے ہو، اس میں تم غداری کر رہے ہو. نہیں، اس پہ بلیو رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. چھوٹے موٹے ڈفرینسز ایک ہونے چاہیے، اختلاف رائے ہونی چاہیے، اس میں اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو بنیادی تصور تھا جس کے اوپر، نظریے کے اوپر پاکستان بنا، اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے ڈفرینسز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر آگے بہتر طریقے سے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. شکریہ. بہت اچھا، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ریزولوشن آف پاکستان آپ نے ایکسپلین کیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس ایک اور پروگرام اگلے ہفتے لے کے آئیں گے. سو تھینک یو فار جوائننگ می یور ہوسٹ نیلم اسلم ود the very learned Mr. Shah صاحب، and inshallah we'll catch you next week. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.